بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہے تو پھر جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ تو بے رحمی ہے، اور قرآن حکیم کی بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ رویہ اپنا سخت رکھو۔ آئیے پہلے اس سوال کا جواب دے لیں۔ جواب یہ ہے کہ جب تک کوئی جنگ نہ چھیڑے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ لڑائی سچائی کے لیے ہو، حق کے لیے ہو، اور تیسرے طاقت کا استعمال اتنا ہی کیا جائے جتنا ضرورت ہو۔ یہ باتیں ایک آیت سے واضح ہے۔ آیت کریمہ سورہ بقرہ کے دوسرے پارے سیقول کی ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ لڑو کیسے؟ اللہ کے راستے میں۔ یہ فی سبیل اللہ کی قید بتا رہی ہے کہ تمہاری یہ لڑائی سچائی کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں ہو، اور جب لڑائی اللہ کے راستے میں ہوگی تو سچائی ہی کے لیے ہوگی۔ لڑو سچائی کے لیے، پہلی چیز تو یہ ہے۔ اور ہر کسی سے مت لڑتے پھرو۔ یقاتلونکم، تم سے جو لڑیں، جو جنگ چھیڑیں، اور ولا تعتدوا، جنگ ہو بھی تو طاقت کا اتنا استعمال کرو جتنا ضرورت ہو۔ ولا تعتدوا، حدود سے باہر مت جاؤ۔ گویا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب تک کوئی جنگ نہ چھیڑے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں ہے، لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے لڑائی سچائی کے لیے ہو، اور تیسرے یہ آیت بتا رہی ہے کہ طاقت کا اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنی ضرورت ہو۔ اس کی تائید ایک اور آیت سے ہوتی ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ اگر یہ صلح کے لیے جھکیں تو تم جھک جاؤ، فَاجْنَحْ لَهَا۔ اگر جنگ چھیڑنے والا صلح کے اوپر آمادہ ہو جائے تو تم فوراً صلح کر لو۔ یہ صلح کرنے کا حکم بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام لڑائی کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث ایسی میں پیش کر رہا ہوں
جس سے سب سے بہترین استدلال کیا جا سکتا ہے اس بات پر کہ اسلام دین رحمت ہے، آج یہ حدیث یہاں سے لے کر کے جاؤ. وان ابی وہب الجشمی وکانت لہ صحبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الى اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن واصدقها حارس وحمام واقبحها حرب ومرہ. رواہ البیہقی فی السنن الکبری فی کتاب الضحایا. حضرت امام بیہقی اس حدیث کو سنن کبریٰ میں لائے، اور کہاں ہے؟ جہاں قربانیوں کا بیان ہے وہاں ہے، کتاب الضحایا میں حدیث موجود ہے حضرت ابو وہب جشمی سے. حضرت ابو وہب جشمی یہ صحابی ہیں، وکانت لہ صحبۃ، یہ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام کے نام پر رکھو، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. پہلی بات کیا؟ اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام کے نام پر رکھو. اللہ کے نزدیک سب سے اچھے نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچے نام اللہ کے نزدیک حارث اور حمام ہے. حارث کے معنی کھیت جوتنے والا، فارمر، اور حمام کہتے ہیں اچھا ارادہ کرنے والا. تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ عبد الرحمن، سب سے سچے نام حارث اور حمام. سب سے برے نام حرب اور مرہ ہیں. سب سے برا نام ہے حرب. حرب کا مطلب ہے لڑائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں کہ کسی آدمی کا نام لڑائی رکھ دیا جائے. اس سے زیادہ ثبوت اور کیا دیا جا سکتا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے. اسلام دین رحمت ہے. جو کسی کا نام لڑائی رکھنا پسند نہیں کرتا، مرہ یعنی بیٹرنس، تلخی، یہ نام رکھنا پسند نہیں کرتا، تو پھر وہ تشدد کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہنسا کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی آدمی کا نام لڑائی ہو. یہ حدیث اس قدر واضح ہے اس موقف پر کہ اسلام تشدد کی قطعی اجازت نہیں دیتا. سرتاپا رحمت، امن، شانتی کا مذہب ہے. کچھ آیتوں سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں پر تشدد کیا جائے، وہ آیتیں خاص پس منظر میں ہیں، ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، وہ خاص حالات کے لیے ہیں. نارمل حالات میں ویسے احکامات نہیں دیے گئے ہیں، وہ ایک خاص حالات کے لیے ہیں، خاص حالات کے لیے ہیں. مثلا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. جب حرام کے مہینے گزر جائے تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. اب یہ حکم جو ہے خاص حالت کے لیے ہے اور خاص لوگوں کے لیے ہے. یہ دنیا کے تمام غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. ایک خاص حالت سے ایک عام حالت کشید کرنا یہ قرآن حکیم میں تحریف کرنے کے مرادف ہے. حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب حرام کے مہینے ختم ہو جائے، حرام کے مہینے میں لڑائی جائز نہیں ہے، تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین ایسے ہیں کہ انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، عہد شکنی کی ہے. اس کی دلیل ایک آیت سے ملتی ہے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ. تم ان لوگوں سے قتال کیوں نہیں کرتے جنہوں نے عہد کو توڑ دیا ہے؟ اور عہد کا توڑنا بہت بڑا جرم ہے. ایسے لوگوں کی سرکوبی ضروری ہے. لہذا ایک خاص بیک گراؤنڈ میں، ایک خاص پس منظر میں، خاص لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دنیا کے تمام غیر مسلموں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. لہذا اس آیت سے یہ بات نکالنا اور یہ استدلال کرنا کہ قرآن تو یہ حکم دیتا ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، یہ غلط استدلال ہے. یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، خاص حالات کے لیے ہے، خاص بیک گراؤنڈ میں ہے. ایک آیت کریمہ اور نگاہ میں رکھ لیں تو بات اور زیادہ صاف ہو جائے. آیت کریمہ ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے.
اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہ لائے، آخرت پر ایمان نہ لائے، دین اسلام کو قبول نہ کرے، اس سے لڑو. اس آیت کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ آیت کریمہ ان یہود کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں 2 دن رات اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور ان کی اوباشیاں اور ان کی عیاریاں، ان کی مکاریاں اور ان کی سازشیں اس وقت کے اسلامی حکومت کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے سخت نقصان دہ ہیں. اور یہ بات تو بالکل معروف ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. کیا ہماری یہ حکومت، ہمارے ہندوستان کی حکومت اپنے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کی اجازت دے سکتی ہے؟ ایسے ہی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اسلامی حکومت تھی، اس کے خلاف یہ یہودی دنوں رات سازشیں کرتے رہتے تھے. یہ سازشیں اسلامی حکومت کے لیے سخت نقصان دہ تھی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کی سرکوبی کی جائے، اس لیے کہ یہ اسلامی حکومت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں. یہ آیت کریمہ بھی ایک خاص پس منظر میں ہے. اس آیت کریمہ کا بھی ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے. اس کو عام حالات پر قیاس کرنا بالکل صحیح نہیں ہے کہ جو بھی ایمان نہ لائے اللہ اور یوم آخرت پر، اور جو بھی اسلام کو قبول نہ کرے، اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور اس کے ساتھ قتال کیا جائے. یہ اس آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہوتا، اور اس آیت کریمہ سے اس طریقے کا استدلال بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے. 2 جملوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی کی اجازت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جارح ہیں، اور قرآن کی جن جن آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو، وہ نارمل حالات کے احکام نہیں ہیں، خاص حالات کے لیے ہیں اور خاص بیک گراؤنڈ، خاص پس منظر میں ہیں. ایک آیت کریمہ اور پیش کی جاتی ہے کہ اپنے کو مسلمان پاک بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ مشرک ناپاک ہیں. قرآن میں تو ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. ترجمہ غلط کیا گیا ہے. نجس کا مطلب ہوتا ہے ظاہری گندگی والا، جیسے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہو، کپڑا ناپاک ہو، آدمی کا بدن ناپاک ہو، تو ظاہری نجاست کو کہتے ہیں نجس. اگر آدمی ظاہری نجاست رکھے ہوئے ہو تو اس کو کہتے ہیں نجس، لیکن اگر باطن اس کا گندا ہو، اس کا دل صاف ستھرا نہ ہو تو اس کو نجس بولتے ہیں. قرآن کریم نے نجس نہیں کہا ہے کہ غیر مسلم ناپاک ہیں، ان کے ساتھ مت اٹھو، ان کے ساتھ مت بیٹھو، بلکہ یہاں تک کہا گیا، یہاں تک تعلیم ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے، دل کا صاف ہے، تو اگر وہ شراب نہیں پیتا، سور نہیں کھاتا، یا کوئی حرام چیز نہیں کھاتا، تو 1 گلاس کے اندر اس نے اگر آدھا گلاس پانی پی لیا تو آدھا گلاس پانی تم پی سکتے ہو، اجازت ہے اس کی. اس قدر اسلام ہمارا فراخ دل ہے، اس قدر وسیع القلب ہے. تو یہاں اس آیت کریمہ کا کیا جواب دیا جائے؟ بلکہ آیت کریمہ کا کیا، اس آیت کریمہ سے جو مفہوم لیا گیا ہے اس مفہوم کا کیا جواب دیا جائے؟ در حقیقت یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمام آسمانی کتب میں شرک کی ایک مثال دی گئی ہے. کیا؟ کہ جس طریقے سے ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے غیر کے ساتھ آشنائی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو پاک و صاف نہیں کہا جا سکتا، کہا جائے گا اس کا دل گندا ہے، یہ عورت گندی ہے. ایسے ہی اللہ جو سب کچھ دے رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی دوسرے کو معبود بنا لے تو کہا جائے گا اس کا دل گندا ہے. یہ مطلب ہے گندگی کا، نہ کہ یہ کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کا ظاہر گندا ہے، ان کا بدن گندا ہے. یہ بات تو اس آیت کریمہ سے کشید نہیں کی جا سکتی. لہذا جتنی آیات پر اعتراض کیے گئے ہیں، جتنے بھی اعتراضات ہیں، سب کے سب غلط اعتراضات ہیں. ناسمجھی کی دلیل ہے، قرآن سے نافہمی کی دلیل ہے. اگر صاف دل ہو کر کے، صاف ذہن ہو کر کے ان آیات کے اوپر غور کیا جائے تو قطعاً یہ معانی اور یہ مفاہیم مستنبط نہیں کیے جا سکتے جو خراب ذہن والوں نے مستنبط کیے ہیں. اگر ایسا ہوتا، غیر مسلم ناپاک ہوتے، سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وفد ثقیف آتا ہے، کہاں سے؟ طائف سے. 6 آدمیوں پر مشتمل ہے، 6 غیر مسلم ہیں، 6 غیر مسلم ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ طائف سے آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا. اگر یہ گندے ہوتے تو مسجد نبوی جیسی پاک مسجد کے اندر غیر مسلموں کو کیوں ٹھہرنے کی اجازت دی جاتی؟